अस्सलाम वालेकुम। रमजान एहसास के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अरूज मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं महानूर जावेद। महानूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महानूर, आज आखिरी जुमा रमजान का जुमातुल विदा है और ईद जो है बहुत करीब आ गई है, आखिरी अशरा चल रहा है और बिल्कुल भी रमजान का एहसास नहीं हुआ, बल्कि कल से मौसम भी जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। तो आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो जुम्मतुल विदा ही है, जुम्मे की फजीलत है और जैसा कि आप बता रहे थे बिल्कुल, और यौमुल कुद्स है क्या ये भी बताएंगे कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाती हैं और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एट लीस्ट अपने अपने कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को बुरा जाने तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको एट लीस्ट दिल में बुरा कह लें। तो ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमदे बारी ताला के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मकसूद साहब, तो चलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमदे बारी ताला के लिए। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आप? जी मैं हमदे बारी ताला से आगाज़ कर रहा हूँ। जी ज़रूर। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, सदा करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंद
آسی ہوں. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. میں بندائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندائے آسی ہوں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل اتنا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، اور یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. بے شک. دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، پھول کھلنے کی بھی صدا سنتا ہے. تو جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو ہماری دعا اس طرح سے ہونی چاہیے کہ دھیان صرف خدائے بزرگ و بالا کی جانب رہے. ہمیں دنیا کی تمام چیزیں جو دنیا کی رنگینی ہے وہ ایک طرف ہم اس وقت ہو جانی چاہیے، اور ہمارا جو دھیان ہے وہ صرف اور صرف اچھا خدا مانو، کے آگے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو پہلے کسی کے لیے کی جائے اور پھر اپنے لیے کی جائے. جی بالکل ایسا ہی تو ہے. بالکل اب ہم آگے ٹرانسمیشن کو لے کے چلتے ہیں، اور ذکر الہی ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. تو پھر سے ہم چلتے ہیں احسن صاحب کی طرف، اور اب نعت رسول مقبول کی ان سے گزارش کرتے ہیں. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. سبحان اللہ. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. اور تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا. تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا. تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا. اور تیرے گلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی باغ دنیا میں تیرے جیسا کوئی مالی نہ ہوا. باغ دنیا میں تو جیسا کوئی مالی نہ ہوا.
ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری فلاح ہے، اور ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو یقیناً ہم گمراہی کے راستے کی طرف جائیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. اور آج کل اگر جین زی کی بات کی جائے تو دین اور اسلام سے بہت دور ہے. دین کے قریب ہیں لیکن ہم سوشل میڈیا کی حد تک کی ہیں. ریلز دیکھیں گے اور ریلز بھی اے آئی جنریٹڈ ہیں، ان میں بھی صحیح جو انفارمیشن ہے وہ نہیں ہے. تو یہ پیرنٹس کا بھی ایک بنتا ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، محمد تقی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو چلتے ہیں ان کی طرف. اور تقی صاحب کیا سنانے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ کافی دیر سے نا ٹک ٹاک پہ کمنٹ آ رہا تھا کہ شان اہل بیت وہ پڑھی جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ وہی پیش کروں. ضرور ضرور. سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے، سبحان اللہ. سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، بے شک. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، وہ ہستی ہو ختیجہ کی کہ زہرا ہو یا زینب ہو. گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں. ضیاء ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. اور بہت ہی بڑا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں.
نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گٹا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مانور، یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے جو دل پہ اتارا جاتا ہے، جتنا مرضی آپ زبان سے اظہار کر لیں وہ فیل ہی نہیں آتی۔ وہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ واہ، حسین تھا، حسین ہے، حسین رہے گا۔ تو احسن صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جمعے کی مناسبت سے اگر آپ ہمیں کوئی کلام سنا دیں۔ میں پروفیسر عظیم اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے، اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے بڑا خوبصورت میں اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ اور حاصل کلام شعر ہے، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ سبحان اللہ، بے شک وہاں پہ سب جو ہیں برابر ہیں، کوئی ابتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے۔ وہاں جا کے جب آپ خاص طور پہ احرام باندھتے ہیں تو سب ایک جیسے دکھتے ہیں۔ تو اب محمد تقی کے پاس ہم چلتے ہیں۔ ایک بات کہنا چاہوں گی، احسن صاحب نے جو کلام پیش کیا پروفیسر عظیم اقبال کا، پروفیسر عظیم اقبال آپ کو بھی معلوم ہوگا نابینا شاعر تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی جو گہرائی ہے، جو محبت ہے، مسجد نبوی میں جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا،
ابھی تک تصور تھا جس کا خیال نہیں. اور ان کا وہ ایک شعر ہے, میں آپ کو یہاں سنا دیتی ہوں کہ روشنی مجھ سے گریزہ ہے تو شکوہ بھی نہیں, روشنی مجھ سے گریزہ ہے تو شکوہ بھی نہیں, میرے غم خانے میں کچھ ایسا اندھیرا بھی نہیں. تو ناظرین ہم اپنے اگلے نعت خواں کی طرف محمد تقی کے پاس چلتے ہیں. اور تقی کیونکہ جمعۃ الوداع ہے اور جمعہ بھی ہے اور آخری جمعہ ہے رمضان کا, تو جمعے کی اگر مناسبت سے آپ خود سنا دیں, یا کچھ اگر نہیں تیار تو کچھ اچھا سا جو آپ کو پسند ہے وہ سنا دیں. میں پیش کرتا ہوں. تیرے شہر مدینے آواں, تیرے شہر مدینے آواں, رو سونے نو مناواں, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا. تیرے شہر مدینے آواں, تیرے شہر مدینے آواں, رو سونے نو مناواں, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا. اے سونے عربی چنا, اے سونے عربی چنا, اے سونے عربی چنا, سونے عربی چنا, سونے عربی چنا, سونے عربی چنا, اے سونے عربی چنا, میں ویکھاں ریاض الجنہ, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا. سونے دیاں سونیاں گلیاں, سونے دیاں سونیاں گلیاں, جتھے مدنی لائیاں تلیاں, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا. اے سونے عربی چنا, میں ویکھاں ریاض الجنہ, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا. تیرے شہر مدینے آواں, تیرے شہر مدینے آواں, رو سونے نو مناواں, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا, تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. چھوٹا ہو بڑا ہو, بچہ بچہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے زندگی میں مدینہ جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. اور ایک یہ جوش و جذبہ جو ہے, مکہ کی اہمیت, مدینہ کی اہمیت, ہم ٹھیک ہے جتنے بھی ماڈرن ہوتے جائیں, یہ اگر جمعے کے حوالے سے بات کی جائے تو جمعے کو ہی کیوں مساجد جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں. کیا 3 جمعے پڑھ کے, اگر کسی کے 3 جمعے قضا ہوتے ہیں تو مسلمان کے صف سے کہا جاتا ہے کہ وہ نکل جاتا ہے, اس لیے لوگ بھاگتے ہیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے. لیکن ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ بچوں کا براٹ اپ ایسے کیا جائے کہ ان کو پتا ہو کہ ہر نماز کتنی زیادہ ضروری ہے. اور جیسے کہ آج آخری جمعہ بھی ہے رمضان کا, تو ہمارے ساتھ موجود ہے راشدہ شاہین صاحبہ جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی آخری جمعہ کو آخر اتنی اہمیت کیوں ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت زیادہ جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اور یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ موقع ہے, بابرکت موقع ہے, جس کے اندر جمعۃ المبارک کی اہمیت اور جمعۃ الوداع کی اہمیت اس لحاظ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا اختتام کا ایک اعلان ہے. یعنی کہ ہم اب اس بات کی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ رمضان اب ختم ہونے جا رہا ہے, اور ہم بالکل کچھ دنوں کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے, اور ایک ہفتہ موجود ہے. اس ہفتے کے اندر ہم جتنی زیادہ ہو سکے ہم عبادت کر لیں, جتنی زیادہ ہو سکے اپنے رب کو راضی کر لیں, کیونکہ رمضان المبارک اصل میں وہ مہینہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو نیکیوں کے موسم بہار میں ظاہر ہے کہ پھر لوٹ سیل ہے نیکیوں کی کہ جتنی زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کمائی جا سکیں اس کو کما لیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا آخری عشرہ جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ عشرہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے اور اس میں طاق راتیں ہیں, اور اسی کے اندر جمعۃ الوداع بھی جو ہے وہ موجود ہے. جمعہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسی دن جو ہے ان کو جنت میں بھیجا گیا, اسی دن وہ جنت سے نکلے اور پھر وہ دوبارہ جنت میں بھی اسی دن یعنی جمعے کے دن ہی گئے. اور جمعہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دن ہی جمعۃ المبارک کا اجتماعی عبادت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. گویا یہ کہ یہ وہ اجتماعی عبادت ہے جس میں تمام مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوں, ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کریں, ایک دوسرے کی دکھ درد کو یہاں پہ جو ہے وہ سمجھیں اور اس کو دیکھیں. اچھا, اور جمعے کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اگر اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو جتنے بھی بڑے واقعات ہیں وہ جمعہ کے دن ہی ہیں. جی, تو کیا اللہ کو جمعہ کا دن بہت پسند ہے؟ جی, آخر سارے جو واقعات ہیں جمعہ کو ہی کیوں؟ 10 محرم جمعہ کو تھی, قیامت بھی آئے گی جمعہ کو آئے گی, تو آخر جمعے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ فتح مکہ بھی اسی دن ہی ہوا تھا, اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ یہ دن اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کے نزدیک بھی بہت ہی جو ہے وہ مقرب دن ہے. ان ساری چیزوں سے ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک مارکے کا دن ہے. جمعہ کو اور دنوں کا سردار کیوں کہا دنوں گیا کا ہے؟ سردار اصل میں آپ دیکھیں کہ دوسری تمام امتوں کے پاس کوئی نہ کوئی دن ہے, جیسے کہ یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن سبت کا دن ہوتا تھا, اور وہ پورا دن ان کا جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے. اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں نے اپنا دن جو ہے وہ اتوار کو بنا لیا. لیکن جمعۃ المبارک جو ہے وہ اسلام کے اندر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے, اور اس دن جو ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, غزوات بھی انہی دنوں میں ہوئے, اسی دن کے اندر ہوئے, اور اس دن کے جو ہے وہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی اس کے اہتمام کی جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے. بالکل یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کریں گے کہ اہتمام کیا کرتے تھے. تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبد الغفار صاحب, تو چلتے ہیں ان کی جانب اور پھر یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. آپ مائک ان کو اگر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت. اب چلتے ہیں واپس میم راشدہ کی طرف، اور جمعے کے دن کے جو خاص اہتمام ہیں وہ آپ بتانے جا رہی تھی. کیا جمعے کو کیا کرنا چاہیے؟ نیو کپڑے پہننے چاہیے، نیا جوڑا پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مائک پلیز آپ. جمعہ کا دن چونکہ اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ ایک چھوٹی عید بھی ہے، اور عید کے دن ظاہر ہے جتنی تیاری اور جتنا اہتمام ہوتا ہے وہ اہتمام ظاہر کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے جیسے سورہ جمعہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھروں سے نکلیں اور اللہ کا ذکر کریں اور اپنا کاروبار جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو گویا یہ کہ یہ جو ہے وہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور جو لوگ نہیں آیا کرتے تھے، ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کے دن 3 دفعہ جمعہ نہیں پڑھنے آتے، گویا یہ کہ اللہ ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیتا ہے. تو کیا واقعی میں مسلمان نہیں رہتے اگر 3 جمعے اسکپ ہوتے ہیں تو؟ نہیں، یہ کہا مسلمان رہنے کا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ منافق ہو جاتے ہیں اور ان کے دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے ہدایت پھر اس طرح جو ہے وہ نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے اس دن کے اندر خاص طور پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے. خاص طور پہ ہمیں جو جمعے کے وظائف ہیں ان میں عصر کے نماز کے فوراً بعد ہمیں درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو جو ہے وہ ہمیں 80 دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے. صرف یہی درود پاک پڑھنا چاہیے یا کوئی بھی چھوٹا درود پاک بھی چلتے پھرتے ہمیں پڑھنا چاہیے؟ چھوٹا درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے. اصل میں تو یہ وہ ہدیہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے تو ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. لیکن کیا جمعۃ الوداع کے کوئی خاص وظائف ہیں، خاص عمل ہیں کرنے والے؟ جی، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اور ذکر کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ سے رحمت مانگی جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، کیونکہ اس دن کی گھڑی کہا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس وقت جو ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ دن، یہ گھڑی ہر جمعے کو آتی ہے یا جمعۃ الوداع کو آتی ہے؟ یہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کیا ہے، اور جمعۃ الوداع تو ظاہر ہے کہ پھر اس لحاظ سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ اس وقت ذہنی طور پہ بھی تیار ہیں، اللہ کی طرف مائل بھی ہیں. دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ اس دن اعتکاف کرتے ہیں، یعنی کہ ان آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، اور اس میں وہ خاص طور پہ جمعے کو بیٹھ کے جو ہے وہ بہترین وظیفہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا جائے. اس کے بعد ایک اور وظیفہ جو کہ سورہ کہف ہے، کہ سورہ کہف جو ہے وہ جمعے والے دن ضرور پڑھی جائے. جو کہ سورہ کہف پڑھتا ہے وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کے اندر رہتا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ کہف جو ہر جمعہ کو پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے. یہ اس کے جو ہے جمعے کو کس ٹائم، ظہر کا ٹائم پڑھنی ہے، عصر کے ٹائم پڑھنی ہے، کوئی خاص مخصوص وقت مقرر ہے یا کسی بھی ٹائم پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جمعہ کا آغاز تو ایک دن مغرب سے لے کے اگلے دن مغرب تک ہے نا، تو ایک پورا دن جو ہے وہ یہ بنتا ہے. اس میں آپ کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ دن کے ٹائم آپ کوئی بھی ٹائم لے لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی اور پابندی نہیں رکھی کہ آپ جو ہے وہ ایک ٹائم مخصوص کر کے پڑھیں. آپ کسی وقت بھی فجر کے بعد اگر آپ سہولت سے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ سفر میں ہوتے ہیں اور وہ سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں سہولت کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھ سکیں تو ہمیں سورہ کہف. اچھا، یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گنتی میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان لمیٹڈ پڑھنا چاہیے، تو کیا آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا گننا چاہیے یا ویسے ہی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں گنتی کی تو یہ جو ہے وہ مثال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بہت زیادہ پریشان تھیں اور بہت کام کر کر کے تھک جاتی تھیں، اپنے بابا سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بابا میں بہت تھک جاتی ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کا جو ہے وہ پڑھو. تو تسبیحات فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعداد کے ساتھ بھی کوئی بھی وظیفہ تعداد کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وظیفہ جو بھی ہو وہ حضور قلبی کے ساتھ ہونا چاہیے، دل حاضر ہو. صرف جو ہے وہ زبان ہی جو ہے وہ ذکر نہ کر رہی ہو، بلکہ دل بھی اس ذکر کے اندر شامل ہو، دماغ شامل ہو. ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ شعوری طور پہ ہم اس کا ذکر کرنے والے ہوں. راشدہ شاہین صاحبہ، میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص
جمعے والے دن وفات پائے گا اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا. جی اس حوالے سے تو مختلف جو ہے وہ روایات ہیں, یہ بات جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ بات کنفرم ہے چونکہ یہ ایک مبارک دن ہے اور اس میں انسان جو اس کا دل بھی جو ہے وہ عبادت کی طرف زیادہ ہوتا ہے, مائل ہوتا ہے, اس لیے جو ہے وہ اگر اس آمادہ دل کے ساتھ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا تو وہ تو ضرور ہی جو ہے وہ جنتی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. قاری عتیق الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتی ہیں ان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں. جی فخری صاحب کا خوبصورت کلام جی ضرور. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں بھیجا ہوتا, بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا, ہر سیارات ہے سورج ہے حدیث ان کی, ہر سیارات ہے سورج ہے حدیث ان کی, وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا, وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا, فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی, فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی, میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا, کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. سبحان اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. ہر مسلمان کی خواہش ہے, تڑپ ہے. مہانور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. سید منظور الکنین صاحب کی انہوں نے یاد تازہ کر دی, ان کی آواز میں یہ کلام موجود ہے اور آج بھی جب ہم اسے سنتے ہیں تو دل تڑپ اٹھتا ہے, اور جس خوبصورتی کے ساتھ یہ
لکھے گئے ہیں, یہ اظہار کیا گیا ہے, شاعر نے جو اظہار کیا اپنے جذبات کا, تو اور جب سید منظور الکنین صاحب کی آواز اس میں کی آواز میں ہم سنتے ہیں تو یقیناً آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہو بالکل جاتی ہر ہیں. لفظ جو ہے اس میں ان کی کیفیت اور جذبات جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں. راشدہ صاحبہ کی طرف واپس چلتے ہیں اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت ہے, لیکن ہماری زندگی پہ کیا کیا اثرات اس کے آتے ہیں پازیٹیو جو ہیں؟ جی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی ہیں, اس لحاظ سے بھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا زیادہ جو ہے وہ درود پاک کا ذکر ہوگا اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قرب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, تعلق بڑھتا جائے گا, جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں نا وہ پھر ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک ہر وقت جو ہے وہ ہمیں جب ہمیں سہولت ملے ہم ضرور اپنی زبان کے اوپر ذکر اس کو رکھیں. اچھا, اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس شدت کے ساتھ تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے درود پاک ہی ہے کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور صرف درود پاک نہیں, ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا, جتنا ہمارا عمل اچھا ہوگا, جتنی ہمارے دل کے اندر تڑپ ہوگی اور ہم خود جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیں گے, اتنا ہی زیادہ اس تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملاقات بھی کرا دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ جتنا زیادہ جو ہے وہ ہم صرف درود پاک تو وہ زبانی محبت ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنے عمل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان سے عشق کو جو ہے وہ عمل. آج کے دور میں جتنا ایڈوانس دور ہو چکا ہے, بچے جو ہیں وہ تو بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے ہم وہ چیز کو واپس لا سکتے ہیں, کرنا کیا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہماری گھر میں موجود ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر وہ صحیح جو ہے وہ عشق رسول رکھتی ہے تو اس کے اولاد کے اندر خود بخود منتقل ہو جائے گا. تو ایک تو ماں کی تربیت بہت زیادہ اہم ہے. دوسرا, ان سارے جو گیجٹس آج ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان سب کے ساتھ اگر ہم گھر کے اندر جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا, ان پہ سننے کا, نعت رسول سننے کا, اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جب گھر میں سب لوگ جو ہے وہ سنتیں, خاص طور پہ سنت نبوی کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چیز ان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ دیکھیں, ہر وقت ہمارا صبح شام کھانا پینا سونا ہر جگہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اگر دیکھا جائے تو آج کا جو دور چل رہا ہے, اگر آپ دین کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے تو لوگ آپ کو ایسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. اگر آپ نے پراپر اسلام کو فالو کر رہے ہیں, دوپٹہ لیا ہوا ہے, حجاب لیا ہوا ہے, تو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے ہی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر سب سے پہلے ہمیں اپنی فوکس یہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, سب سے پہلی چیز یہی ہے. اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں, چاہے وہ دوپٹے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو, چاہے وہ حجاب کی صورت میں ہو, یا آپ جتنا بھی عمل کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو الحمدللہ ایسی بھی وہ بری بات وہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں, اور الحمدللہ ابھی بھی یہ شاعر اور وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ ہم نے جو مرضی پہنا ہوا ہے, ہم نے اللہ کو جواب دینا, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں کیا کہنا اصل میں یہ ہے کہ کام ذمہ داری جو ہے وہ جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو چاہیے, جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بڑی بن جاتی ہے کہ وہ تمام لوگوں تک پیغام پہنچائیں. آگے عمل کرنا ہر فرد کا اپنا اپنا جو ہے وہ فعل ہے, اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر خیر کا عنصر موجود ہے. لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ محبت کرتے ہیں, اور پھر جب یہ اس محبتوں کا تعلق آ جاتا ہے تو پھر ضروری جو ہے وہ ہمارا دل بھی جھک جاتا ہے, ہماری نظریں بھی جھک جاتی ہیں, ہمارے عمل کے اندر بھی آ جاتا ہے. اور ان جو اس طرح کے نقاب, حجاب یا دوپٹہ, یہ جو ہے وہ یہ چیزیں خود بخود جو ہے وہ پھر اس کو کہہ کے جو ہے وہ نہیں کروایا جا سکتا, بلکہ جب آپ جو ہے وہ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کریں. میں ایک سوال یہاں پہ کروں گی, درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ابھی ذکر ہوا, تو اگر ہم دعا میں صرف درود پاک کو ہی شامل کر لیں
جی یہ حدیث نبوی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعا میں جو ہے وہ زیادہ وقت درود پاک رکھوں تو انہوں نے بلکہ مقدار بتائی کہ اگر میں ایک حصہ جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو بڑھا لو. پھر پوچھا اگر میں آدھی جو ہے وہ دعا اس کے اوپر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تعداد بھی اور مقدار بڑھا لو. یعنی یہ کہ جتنا زیادہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور برکت دیتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر درود کے بغیر آپ دعا کرتی ہے تو دعا کہیں آپ کی لٹک سی جاتی ہے, تو ایسا ہے نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اول آخر ہمیں درود پاک ہر دعا کے ساتھ ہر ذکر کے ساتھ ہمیں لازمی کرنا چاہیے. یہ دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ اس کے شرف سند ہے کہ یہ قبول ضرور ہوگی. عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں واپس عتیق کی طرف. اور عتیق اب کیا ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ یہ جس طرح آپ نے بات کی حضور قرآن شاہ صاحب کا یہ بھی انہی کا پڑھا ہوا کلام ہے, میں پیش کرنا چاہوں گا. رحمت غفار کی باتیں کریں, رحمت غفار کی باتیں کریں, رحمت غفار کی بات کریں, آمد مختار کی باتیں کریں, کے ذکر حسن شاہ بیروبر کریں, جلوے بکیر دے شب غم کی سحر کریں, رحمت غفار کی باتیں کریں, حضرت حسان کی نعت سنائیں, حضرت حسان کی نعت سنائیں, شاعر دربار کی باتیں کریں, شاعر دربار کی باتیں کریں, رحمت غفار کی باتیں کریں, میں خانہ بت خان کی اب چھوڑ دو راہیں, میں خانہ بت خان کی اب چھوڑ دو راہیں, دل اور نگاہ میں محمد کی گلی ہو, رحمت غفار کی باتیں کریں. سبحان اللہ, بہت ہی شاعر خوبصورت کلام دربار کی بات ہوئی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے شان میں اشعار کہے. جب کفار اس حد تک بڑھ گئے تھے مزاحمت پہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ ایک طرف کفار جو کہ تلوار سے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کون ہے کہ جو میری ادھر مدد کرے گا؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے لبیک کہا. انہوں نے کہا کہ جب تلوار سے کافر آپ کے خلاف اٹھیں گے تو میں قلم سے آپ کی مدد کروں گا. تو حضرت آج ہم نعت خواں جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں نعت پڑھتے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے، تو ان کو یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے صف میں انہیں جگہ مل گئی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہسٹری بتائی ہے میری کولیگ نے ماشاءاللہ سے. اچھا عتیق صاحب کے پاس ہم واپس آئیں گے، اور میں یہ چاہوں گی تب تک آپ میں نے 2-3 نعت وہاں سے یہ ریکویسٹ کی کہ جمعۃ الوداع ہے، اس حوالے سے کوئی کلام اگر سنا دیں، تب تک آپ تھوڑی سی اس کی تیاری کر لیں. ہم میم کی طرف چلتے ہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے جمعے کے حوالے سے کوئی الگ سے احکامات ہیں؟ مائک پلیز لے لیجیے. جی اس کے لیے ایک بات تو یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جمعے والے دن مسجد میں تشریف لائیں، مسجد میں آئیں، سوائے عورتوں کے، بچوں کے اور مریضوں کے. تو یہ تو جو ہے وہ رخصت ملی ہے عورتوں کو کہ وہ جو ہے وہ جمعے والے دن وہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کے اذکار میں اور عمل میں ڈفرنس ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. مردوں کے اور عورتوں کے اذکار میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ عورتوں کی جو ہے وہ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا جو ہے وہ چونکہ گھر کو سنبھالنا، اپنے مردوں کو تیار کر کے مسجد کی طرف جو ہے وہ بھیجنا. عورتیں گھروں میں اہتمام کر سکتی ہیں؟ جی گھر میں اہتمام کر سکتی ہیں جمعے کی ادائیگی کا. وہ جو نماز پڑھیں گی وہ نماز ظہر ہوگی، وہ جمعہ نہیں ہوگا. البتہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے صرف دین کے اندر ہی ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر خواتین آنا چاہتی ہیں تو خواتین جو ہے وہ ضرور جمعہ کے لیے آ جائیں اور جمعہ میں جو ہے وہ شرکت کر لیں. تو یہ جو ہے وہ ان کو منع نہیں کیا، اگر وہ آنا چاہیں تو وہ ضرور جو ہے وہ مسجد کے اندر تشریف لا سکتی ہیں، اور مسجد کے اندر آ کے وہ وہاں پر جو ہے وہ جمعہ ادا کریں گی. پھر ان کی ظہر نہیں ہوگی، بس وہ پھر وہی جمعہ ہوگا. راشدہ شاہین صاحبہ، جمعے کی جب اذان دی جائے تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تمام کاموں کو ترک کر دیا جائے، اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا. جی میں نے جو آپ کو بھی آیت بھی سنائی نا، تو اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جو تمہارے خرید و فروخت ہے اس کو بند کر دو، کاروبار جو ہے وہ بند کر دو. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ان کاروبار دنیا سے ہٹ کر تم اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ، اور سب مل کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو. تو جمعے کے دن غسل کی کیا اہمیت ہے؟ جی پہلے سوال مکمل میں کر لوں کہ وہ کون سا وقت ہوگا جہاں سے ہم اپنے دنیاوی کاروبار کو ختم کرتے ہیں؟ جی بالکل. آپ دیکھیں کہ پہلی اذان ہوتی ہے اور وہاں سے جو ہے پہلی اذان اصل میں پکار ہے نا، پہلی پکار کے اوپر جو ہے وہ اپنے کاروبار دنیا کو بند کیا جائے، اور نماز کے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک یہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ گھنٹہ وقفے سے اذانیں ہوتی جا رہی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہی اذان ہونی چاہیے؟ نہیں، اصل میں چونکہ ایریا کا فرق ہوتا ہے اور فقہ کا بھی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ آگے پیچھے اذانیں دیتے ہیں. لیکن آپ کے قریب ترین جو اب آپ کے جو ہے وہ جہاں اذان ہو رہی ہے اور جہاں آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، جیسے اذان شروع ہوئی ہے آپ کو سب کچھ ترک کر دینا ہے. اچھا جمعہ کے دن ترک کرنے کے لیے بھی ایک بات اور یہ کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ حکم اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنے کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ انہوں نے پھر جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے اندر بھی جو ہے مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بس فوراً جو ہے وہ وہاں سے نکلیں، تیاری کریں، اور جیسے جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ حاضری دیں. اچھا یہ بھی بتائیں کہ کیا اگر کوئی اس کے باوجود اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے؟ جی اس کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے جیسے ابھی کہا کہ وہ جو ہے وہ نہیں جمعے کے اندر حاضر ہوتا، ایک جمعے میں، دوسرے جمعے میں، تیسرے جمعے میں حاضر نہیں ہوتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو جو ہے وہ منافق قرار دیا جائے گا، کہ اس کا دل جو ہے وہ ہدایت کے لیے بند کر دیا جائے گا. اچھا جمعے کے دن غسل کی اہمیت میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی اب جمعے کے دن جو سنتیں جو ہے وہ ابھی ہم نے دہرائی بھی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی اور اہم سنت غسل ہے. دیکھیں غسل کا مقصد پاکیزگی
پاکیزگی حاصل کرنا ہے. اور یہ ہمارے صرف اور صرف دین اسلام کے اندر یہ اتنی اچھی تربیت ہمیں ملی ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی پورا ہفتہ، ویسے تو یہ کہ فریش رہنا چاہیے اور روزانہ کا صفائی نصف ایمان ہے. جی بالکل صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ کہ جمعے والے دن خاص طور پر ضرور اہتمام کر کے خوشبو لگا کے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ خوشبو لگا کر. خوشبو کی اگر بات کی جائے تو اب جو سپریز آتی ہیں ان میں جو آپ کو پتہ ہے الکوہل بھی شامل ہوتا ہے، تو کیا اس حالت میں نماز کی ادائیگی اور وضو وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے؟ جی اس طرح کے سپرے اور پرفیومز بھی ہیں کہ جن کے اندر الکوہل نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عتیق کی طرف چلتے ہیں اور ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، اب دیکھتے ہیں کہ عتیق صاحب ہماری پوری کر پاتے ہیں کہ نہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر
ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت. بہت شکریہ. عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چلتے ہیں راشدہ میم کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کو مسلمانوں کی ہفتہ وار عید کیوں کہا گیا. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جمعے کو بہت فضیلت حاصل ہے, پر ہفتہ وار عید کا کیوں کہا گیا؟ جی, اس کو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ خوشی کا دن ہے. عید کا مطلب خوشی کا دن ہے, تو مسلمانوں کو جو ہے وہ عید کا دن اس لیے کہا گیا تاکہ اس دن وہ خوشیاں منائیں, اس دن وہ جو ہے وہ چھٹی کریں, اس دن وہ انجوائے کریں اور اللہ کا ذکر زیادہ کریں, اور اس روز اپنے باقی سارے کاموں کو ترک کر کے وہ اللہ کے قریب ہوں. تو گویا یہ کہ یہ ایک عید کا دن ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ہفتہ وار, یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل میں ہفتہ وار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ اجتماع ہو جس میں قریب کے تمام محلے کے لوگ اور ارد گرد کے سارے ایریا کے لوگ جو ہے وہ ایک جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں, اور وہاں جو ہے وہ جمع ہو کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں کوئی امیر اور غریب کا کوئی فرق وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, اور سب جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کا یہ ایک اچھا ذریعہ ہے. گویا یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ہفتہ وار جمع ہونے سے ان کے اندر ایک نئی روح بیدار ہو جاتی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اچھائیوں کو سیکھتا ہے. گویا یہ کہ جمعے کی وجہ سے اچھائیاں جو ہیں وہ اصل میں پروموٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محمد اکرم ربانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ آخری عشرے کی کیا کوئی مخصوص دعائیں بھی ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المتقین المخلصین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت جو پروگرام ہے اس میں مجھے انوائٹ کیا. رمضان المبارک دیکھیے, اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے قرآن کریم سے میں بات لے کے چلتا ہوں. اس کی اہمیت جو ہے, قرآن کریم کی اہمیت کے متعلق رمضان المبارک قرآن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا. اور قرآن کریم نازل فرمایا, قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک دیگر جو مہینے ہیں ان سے کتنا افضل اور کتنا امپورٹنس کا حامل ہے. تو اس حوالے سے رمضان المبارک میں کی گئی عبادات باقی مہینوں سے بہت افضل ہیں, بہت افضل ہیں. تو اسی طرح جو آپ نے آخری عشرے کے حوالے سے بات ابھی سوال پوچھا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے فرمایا کہ جو ہے نا عبادت کے اندر خشوع اور خضوع اور بندگی کا جو اپنے رب سے جو تعلق ہے, تعلق بندگی ہے, تعلق بندگی اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہمیشہ بندہ ایسے کنیکٹڈ رہے کہ اس میں وہ فیل کرے کہ اس کی روح کے اوپر وہ ایک تسکین طاری ہو رہی ہے. اور حقیقی معنوں میں وہ رمضان المبارک کے جو فضیلت ہے اور رمضان المبارک کی جو برکات ہیں اسے نصیب ہو رہی ہیں. لیکن کوئی رمضان کو پاتا ہے لیکن یہ کنیکٹیوٹی فیل نہیں ہوتی, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ہمارے بیسیکلی ایک ہوتا ہے جو کنسنٹریشن ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, عمومی دنوں کی طرح یہ دن بھی گزار دیتے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینے کو پاتا ہے اور اس کو یعنی کہ احتساب کے ساتھ گزارتا ہے, ہر لمحہ اللہ کے حضور شرمندگی سے اور عاجزی و انکساری سے, توبہ و استغفار سے, عبادات سے, کثرت عبادات سے گزارتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کتنا اہم ہے ہمارے لیے. اسی طرح اس میں جو طاق راتیں آتی ہیں آخری عشرے میں, تو اس حوالے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے, اس کے حوالے سے سورۃ القدر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اے میرے امتیو اس کو آپ طاق راتوں میں تلاش کریں. اور طاق راتوں میں جس طرح کہ پاسبل ہے کہ یہ جو ہے جمعۃ الوداع ہے یا اگلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت اور اہمیت بیان کی پورے رمضان المبارک کو، وہ ہر لمحہ بڑے احساس سے گزارنا چاہیے، بڑے خیال سے اور بڑی توجہ سے، کیونکہ ہر لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور جو جمعۃ الوداع ہے یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے ہم سے رمضان. آخری عشرے کی کوئی مخصوص اذکار بھی ہیں، کوئی دعائیں بھی ہیں جو پڑھنی ہیں؟ اس حوالے سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی آخری عشرے میں، جو اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم، اور دوسرے الفاظ ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم. تو یہ آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس میں ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی حضور راتوں کو قیام کریں اور دن کو ہم چیریٹی کے بھی کام کریں، لوگوں کے بھی کام آئیں. اور اس میں اسپیشل میں یہ میسج دینا چاہوں گا. چیریٹی کی آپ نے بات کی، جہاں رمضان کو مخصوص کیا جاتا ہے چیریٹی کے حوالے سے بھی، لیکن اسی رمضان میں بلکہ یہ باری باری دونوں سے میں سوال کروں گی کہ لوگ جو ہیں جو پرائسز ہیں چیزوں کی وہ زیادہ کر دیتے ہیں. اگر درزی کی ہی بات کی جائے تو وہ تو ایسے جیسے ان کا سیزن چل رہا ہے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دونوں سے میں جواب لینا چاہوں گی باری باری. یہ ایک نہایت خوبصورت آپ نے کوشچن کیا ہے. دیکھیں رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اگر کوئی اس کو پا لے، احتساب سے گزار لے اور اس کا ہر لمحہ ایک اہم جانے، وہ دکاندار ہے، وہ کسٹمر ہے، یا وہ کوئی آنر ہے یا امپلائی ہے یا اس کے علاوہ کوئی عام بندہ ہے، تو سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے کام میں نہایت ایک اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور جو بھی عمل کریں ویسے بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور رمضان المبارک میں جب ہم چیریٹی کرتے ہیں تو باقی ایام سے بہت فضیلت ہو جاتی ہے کہ جب ہم چیریٹی کا کام کرتے ہیں اللہ رب العزت باقی دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں اس کا کئی گنا، 1000 گنا تک وہ اعمال کا ثواب، اجر و ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے. اچھا یہی سوال میں میم سے بھی کرنا چاہوں گی، آپ اگر مائک ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دے دیں. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ہی اہم سوال تو ہے اس لحاظ سے کہ یہ معاشرے کا المیہ بن گیا ہے کہ ہم جو اہم موقع آتا ہے، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو یا چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے، اس سے جو ہے وہ ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اور اس جو ہے وہ کشمکش اور اس کھینچا تانی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک عام فرد کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اصل میں ہونا تو یہی چاہیے کہ پرائس جو ہے وہ کنٹرول ہو. چاہے وہ جو ہے وہ درزی ہے، چاہے وہ سبزی فروش ہے، چاہے وہ پھل فروش ہے، گوشت فروش ہے، تو یہ تو سب اصل میں یہ مہینہ تو ہمیں سکھاتا ہی لیکن دیکھیں نا اب عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں. رمضان کا ان کو بھی اتنا ہی احساس ہے، لیکن وہ احساس کہاں چلا جاتا جب وہ کاروبار شروع کرتے تھے؟ تو کاروباری حضرات کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں تو بڑی ریکویسٹ کروں گی اس لحاظ سے کہ اپنے جو ہے وہ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اور جو ہے وہ رمضان کو خاص طور پر جو ہے وہ اگر اس کے اندر پرائسز کنٹرول کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے رزق میں جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی، بلکہ زیادہ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزے دار کی جو ہے وہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر طمع ہے، ہرس ہے اور یہ خود غرضی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج ان سارے جو ہے وہ مسائل کے جو ہے وہ شکار ہیں. اس موقع پر ظاہر ہے کہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس کی اویئرنیس دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. یہ مہینہ اثار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ جیب پہ ہاتھ ڈالنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان میں لوگ ہمدردی کرتے ہیں، اخلاق بھی اچھا کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے
پھر سب کچھ ویسے ہو جاتا جی یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے. حالانکہ رمضان جو ہے وہ یہ تو ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم جو جو کام کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہمیں کرنے چاہیے اللہ کی رضا کے لیے, لیکن اس کو پھر اگلے پورے 11 مہینے میں جاری رکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم فوج کے اندر آپ دیکھیں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس ٹریننگ کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ بھرتی ہو گئے تو ٹریننگ چھوڑ دیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کی ٹریننگ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ نے کون کون سے چیلنجز ہیں اور کیسے جو پرفارم کرنا ہے. اکرم صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں اور ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی. اکرام صاحب کے پاس ہم واپس چلتے ہیں, کیونکہ مجھے جو نام بتایا گیا تھا وہ اکرم کہا گیا تھا, انتہائی معذرت. اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ خطبہ جمعہ جو ہے اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے. دیکھیں خطبہ جمعہ کے حوالے سے قرآن کریم سے میں بات چلاؤں گا اپنی, کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اس کی اہمیت کے حوالے سے. جمعۃ المبارک کا جو دن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب تمہیں ندا دی جاتی ہے جمعہ والے دن, یعنی کہ اس سے مراد اذان ہوتی ہے, تو اپنے تمام کاموں کو, اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر میرے حضور آ جاؤ, اللہ کے حضور آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو جمعۃ المبارک کی جو جو ایک خوبصورت ملاپ ہوتا ہے, اس میں ہم سب خطبہ میں جو دعا کی جاتی ہے اس کی بھی فضیلت اور اہمیت آپ نے بتانی ہے انشاءاللہ. تو اس میں ضرور میں اس حوالے سے بات کروں گا. جمعۃ المبارک کا جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت اس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ گھڑی خطبہ جمعہ کے درمیان جب خطیب صاحب بیٹھتے ہیں, خطبہ پڑھ کر اس کے دوران جب بیٹھتے ہیں, تو اس دوران بھی زیادہ تر اس میں ائمہ متفق ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ وہ جو گھڑی ہوتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز کی فوری بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں. اس کے ساتھ ساتھ درود السلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جمعۃ المبارک میں درود السلام کو کثرت سے پڑھا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے, تو میں یہ جو جمعہ والا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے, میں خود اس کا درود سنتا ہوں, ویسے بھی سنتے ہیں. اور جو اس عقیدے اور یقین سے پڑھتا ہے, فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ یہ احتساب اور مغفرت کا جو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں جو بھی یعنی کہ رمضان المبارک میں جو درود شریف پڑھتا ہے کثرت سے, اس کا اس سے کہیں گنا عام دنوں سے بڑھ کر اجر ہے. اچھا, جب جہاں بات درود شریف کی ہو رہی ہے تو پوری کائنات میں ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے اور انسان جو ہیں اکٹھے کر رہے ہیں ایک وقت میں, اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, اللہ خود درود بھیج رہا ہے. تو درود کی آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے. تو کیا کوئی درود ابراہیمی کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے, یا کسی اور درود کا بھی جو ہے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ رمضان المبارک میں چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, خوبصورت گھڑیاں ملی ہیں, تو ویسے بھی درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ مومنین کے دلوں کا قرار ہے. اس کے ساتھ ایک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو عجیب سی کیفیت ہمارے دل پہ طاری ہوتی ہے, سکون طاری ہوتا ہے, اور بارگاہ رسالت مآب سے ہمیں توجہات ملتی ہیں. اور اس حوالے سے آپ نے ابھی ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ خود اپنے نبی پر درود بھیجتے سبحان اللہ. اور اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. اب سلموا تسلیما مصدر کے ساتھ بیان ہوا, یعنی کہ حکم فرمایا گیا, حکمن فرمایا گیا کہ ایمان والو تم پر بھی لازم ہے. اب اللہ ہو کر اللہ کسی عبادت میں, اللہ رب العزت کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے, مگر یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت خود شامل ہے.
سبحان یہ اللہ. اللہ رب العزت کی سنت ہے درود. اچھا اکرام صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جب جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہو تو خاموش رہنے کا حکم ہے, جو لوگ مسجد میں داخل ہوں وہ صفوں کو پھلانگ کر آگے مت جائیں, اس حوالے سے ذرا بیان کر دیجیے. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اس حوالے سے میں ناظرین کو کہنا چاہوں گا جو ابھی 7 ٹی وی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کہ رمضان المبارک ہو یا اس کے علاوہ دیگر ایام ہو, اور بالخصوص جو یوم جمعہ ہے, اس دن جب ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے, تو اس دوران ہمیں آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ایٹیکیٹس کا, مینرز کا اسپیشل ہمیں جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ ہم جو جناب صفیں بنی ہوئی ہیں آلریڈی اور ہم چھلانگے لگا کر آگے جاتے ہیں. جہاں جگہ مل جائے اللہ کی حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ وہیں بیٹھ جانا چاہیے. تو یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اس پہ گناہ بھی ہے اگر کوئی اس دوران بولتا ہے, خاموشی کو توڑتا ہے. اس حوالے سے بڑی جو ہمارے فقہ اسلامی کے بڑے ائمہ ہیں اور دیگر جو علماء ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ اس کے حوالے سے بڑی اسٹرکٹنیس ہے, اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے کہ خطبہ کے دوران بات کی جائے. یہ نہایت گناہ کا کام ہے, اور اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا کہ یہ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو نہایت ادب کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ سنا کریں. اور صحابہ کرام کے سامنے آپ اندازہ لگا لیں, جب خطبہ ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پرندے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. اتنی عجز و نیاز کے ساتھ اس کے حضور وہ خطبہ سنتے تھے اور عبادت و بندگی میں مصروف رہتے تھے. بہت ہی خوبصورت. اچھا میم کی طرف چلتے ہیں. راشدہ میم سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو وسوسے سے ایک آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, منفی طرف لے جاتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کے اندر خیالات اور وسوسے عبادت میں بھی اگر آتے ہیں, اور اگر ویسے بھی اوور تھنکنگ بھی جسے سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے, تو اس کا حل کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل تو سب سے بڑا حل یہی ہے کہ ہم ذکر الہی کثرت کے ساتھ کریں. ذکر کرنے سے, اور پھر یہ کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. قرآن جو ہے وہ جدید سائنس جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ یکسوئی آتی ہے. قرآن پاک پڑھنے سے جو ہے وہ جو توجہ انسان کی جو ڈائیورٹ ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ یکسوئی آ رہی ہوتی ہے, انسان فوکس کر پاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ وسوسے آنا تو کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ شیطان کا کام ہے. شیطان نے اللہ سے کہہ دیا تھا اللہ کے زیادہ قریب ہوتے شیطان زیادہ حاوی نہیں ہوتا جاتا. بس یہ ہے کہ جتنا زیادہ شیطان نے چونکہ کہا تھا میں تو دائیں طرف سے بھی آؤں گا اور بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور آگے سے بھی پیچھے سے, وہ تو ہر وقت وہ دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. بس ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے. ہم جتنا زیادہ جو ہے وہ انہی چیزوں سے یعنی قرآن و سنت سے اور ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس کا جو ہے وہ جیسے ابھی میں نے آپ کہا کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہے وہ تاکید ہے نا, تو سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جو 7 نوجوانوں کا ذکر ہے نا, وہ یہی ذکر ہے. اور اسی لیے ہر جمعے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ جو ہے وہ اجتماعیت کے اندر جو ہے وہ جڑے رہیں. جب لوگ ایک اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ شیطان کے بہکانے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. شیطان کے بہکانے سے ایک میں سوال کروں گی کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اگر ہم ان کو لے لیتے ہیں, ہم ان کو پڑھیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم اس سے محفوظ رہیں گے. اس حوالے سے بھی جی بالکل, صبح شام کے اذکار میں جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض. تو یہ جو ہے وہ یہ سب جو ہے وہ اذکار ہیں. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اسی طرح سورہ حشر کا جو ابھی ہم نے تلاوت میں بھی آخری رکوع سنا ہے, اس آخری رکوع کو جو ہے وہ ضرور دہرانا چاہیے, کیونکہ میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ صبح شام جو ہے وہ سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو ہے وہ صبح میں پڑھے گا اور اس دن میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت ہوگی, اور جو رات کو پڑھے گا اور اس رات میں اس کی موت ہوتی ہے تو یہ شہید کی موت ہوگی. تو بہرحال صبح شام کے اذکار کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت زیادہ اسلام میں. اور اپنے بچوں پہ خاص طور پہ ہمیں دم ضرور کرنا چاہیے. خاص طور پہ وہ بچے جو سوئے پڑے ڈر جاتے ہیں جی, تو ان کی ڈرنے کی بھی یہی وجوہات ہیں کہ ان پہ ہم پڑھ کے جو ہے وہ سلاتے نہیں ہیں. ان کو ہم ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ دم کریں. آخری دونوں کل ہیں جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے جسم پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہاتھ کو پھیر لیتے تھے. تو یہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس بات سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب رہیں گے گویا ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے. تو ہمیں ساری چیزوں
شکریہ. ضرور راشدہ شہین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور مہنور اتنی خوبصورت گفتگو کہ ڈیلی جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے. ڈیلی ایک ہم نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں, اور ڈیلی ہم اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی ہماری باتیں وہ ہیں جو بہت زیادہ ریالٹی بیسڈ ہوتی ہیں. ہم ہر وہ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم عام زندگیوں میں پوچھنا چاہتے ہیں. جی عموماً ہم یہ کہتے ہیں جمعۃ الوداع ہے اور الوداع ماہ رمضان, لیکن یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, بالکل ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو معلوم نہیں کہ ہم جو رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں شاید یہ ہمارا آخری رمضان, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ان گھڑیوں میں ہم جتنی عبادات کر سکتے ہیں, جتنا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں, ہم پیش ہو کے اپنے گناہوں کی مغفرت کے التجا کر سکتے ہیں. اچھا مہنور, آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتی ہیں؟ جی ابھی رمضان ہے, ابھی تو یقیناً سحری وغیرہ سے ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے جی اس کے علاوہ یہی ہے کہ کوشش, جیسے ہم رمضان ہے سحری کے بعد ہم نماز ادا کرتے ہیں, نماز کے بعد قرآن کریم, اور اگر اونگ آ جائے تو تھوڑے سے سونے کی بھی کوشش کر لی جاتی ہے, کیونکہ ہم نے ویسے نیند آتی نہیں ہے سحری کے بعد, اور جب آنے لگتی ہے تو اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. جی تھکاوٹ ہو تو اونگ آ جاتی ہے, لیکن چونکہ ہم نے اپنے ادھر آفس بھی تشریف لانا ہوتا ہے تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آرام کر کے پھر فریش ہو کے جایا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب ان کی طرف واپس چلتے ہیں, اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ جو ہر انسان کا ایک مسئلہ ہے, اگر کوئی بندش ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا تو کہا جاتا ہے جی نظر لگ گئی ہے, تو نظر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. اس کے حوالے سے ہماری جو سوسائٹی کے اندر مائیں ہیں ان کو زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بچہ بہت زیادہ روتا ہے, جی اس کو سایہ ہو گیا ہے, جھاگ ہو گئی ہے, نظر ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت پیکج عطا فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو معوذتین ہیں جو آخری, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہستی ہے, دیکھیں یہ جادو جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس نے اثر کیا. بالکل. وہ ایک خاتون تھی, اس نے گوشت میں زہر ملا لیا, تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ گوشت میں زہر ملا لیا گیا تھا اور وہ پھر اثر ہوا اس کا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح دیگر بھی جادو ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا اثر پڑا کہ آپ یوں بیٹھتے تو اٹھ نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, یعنی کہ اتنا اس چیز کا اثر پڑتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے یہ معوذتین سکھائی گئی, یعنی یہ جو دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دو صورتیں. اس کے علاوہ میں جتنی بھی مدرس سن رہی ہیں اس حوالے سے, تو آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 4 قل ہیں یہ بہت اہم ہے. صبح کے ٹائم بھی آپ پڑھیں, جب اپنی صبح کریں تو سورہ یاسین شریف برکت کے لیے گھر میں پڑھنی چاہیے, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت پورے دن جو ہے وہ وباؤں سے پریشان. میں نے یہ سنا تھا کہ سورۃ یاسین اگر آپ فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو پورے جو دن کے کام کا ذمہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں آپ کے. اچھا, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, سورۃ یاسین پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہے. عشاء کے بعد کی کیا فضیلت ہے اور فجر کے بعد کی کیا فضیلت ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. سورہ یاسین کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورے قرآن کریم کا دل ہے, ہر چیز کا دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور قرآن کریم کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات اس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا زیور ہوتا ہے, زیور ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے. تو قرآن کا زیور ہے کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا جائے. اور سورہ یاسین بھی ایک حسن ہے اور خوبصورتی رکھتی ہے, اور اس لیے اس کو دل قرار دیا گیا. اور اس حوالے سے سورہ یاسین کے حوالے سے بہت ساری فضیلت اور اہمیت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتب میں ارشاد فرمائی. اور آپ نے ابھی ذکر کیا سورہ یاسین کو صبح پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, رات کو بھی پڑھا جائے, قرآن ہمیشہ ہر وقت ہی پڑھا جائے تو یہ باعث برکت ہوتا ہے, مگر صبح کے وقت آغاز کیا جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا جب آپ سوتے تھے رات کو عشاء کو تو سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. سورہ ملک. جی جی. اور سورہ ملک عذاب قبر سے بھی پناہ ہے اس کی. جی بالکل بالکل ایسے ہی فرما رہی ہیں آپ
कि इसके हवाले से फरमाया गया कि जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ कर सो जाता है और रात को वो अगर फोत हो जाता है, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है, तो वो सूरह मुल्क जो है उसकी बख्शिश के लिए वो सबब बन जाती है। और आप सलाम का ये मामूल था, सूरह मुल्क और सूरह जुमा ये रात को पढ़कर आप सोते। सूरह जुमा भी डेली पढ़ के, सूरह मुल्क और सूरह जुमा ये 2 सूरतें डेली। अच्छा, सूरत मुजम्मिल को भी कारोबार में बरकत के लिए एक अहमियत हासिल है, बिल्कुल। तो क्या उसका सही तरीका क्या है, किस तरह से लोग पढ़ें कि उन्हें फ़ायदा हासिल हो? देखिए, कुरान करीम को सबसे पहले निहायत अहम सवाल है आपका, सूरह यासीन हो या सूरह मुजम्मिल हो, अभी आपने जिक्र किया, सबसे पहले हमें उसको समझना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है ना ट्रांसलेशन, विद ट्रांसलेशन आप पढ़ें। तो आज के दौर में समझ के कैसे पढ़ा जाए? लोग तो ऐसे उंगली रखते हैं, उंगली दौड़ाते जाते हैं और कहते हैं हमने पढ़ लिया, ऐसे पढ़ा जाता है? निहायत अहम क्वेश्चन है आपका, कि अपने नाजरीन को कहना चाहूँगा कि इस हवाले से आप जब भी कुरान करीम पढ़ें, पहले तो आप अपना एक कोशिश करें, सीखें, किसी न किसी जगह से सीखें, थ्रू ट्यूटर सीखें या थ्रू किसी टीचर के। और ये भी अगर पॉसिबल ना हो तो आजकल बहुत इजी वे है कि आपके पास मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स हैं, जिस तरह हम दीगर चीज़ें सीखते हैं तो कुरान करीम में ऐप्स हैं जिसके थ्रू वेरी इजीली हम ट्रांसलेशन करते हैं और समझते हैं। और जब तक हम ट्रांसलेशन के साथ और फहम और समझ के साथ कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे तो हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं मिल सके। अच्छा, कुरान पाक का जिक्र हुआ है तो आप भी तो तिलावत जो है उसकी शर्फ चाहते हैं कि आप हासिल करें, तो प्लीज़ आपको मैं इंशाल्लाह आपकी समातों की नज़र करता हूँ, चूँकि लैलतुल क़द्र भी इसमें है और बड़ी बाबरकत रातें हैं, तो मैं लैलतुल क़द्र के हवाले से ही जो आयात हैं वो मैं आपकी पेश खिदमत करता हूँ, समात कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल
الأمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ قاری بھی ہیں, مصر کے قاریوں کی یاد آپ قاری بھی ہیں, علامہ بھی ہیں, لیکن آپ کا گیٹ اپ ایسا نہیں ہے, تو مطلب کنفیوز کر رہے ہیں آپ, آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور بہت سارے سوال اس طرح کے ہوتے ہیں مجھ سے. بیسیکلی جو میرے ٹیچر ہیں قرات کے, وہ مصر سے ہی ہیں. جی جی. اور میں ذکر کرنا وہ جھلک ہے تو پہچانے گئے نا کہ مصر کی قاریوں کی جھلک آپ کی آواز میں ہے. بس بیسیکلی یہ آپ کے کوشچن کی توسل سے یہ میں کہنا چاہوں گا ناظرین کو, میرے پاس جو بھی ہے وہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, میرے ٹیچرز کا ہے. اور میں شکر گزار ہوں میرے استاد گرامی قبلہ قاری سید خالد حمید کاظمی الازہری, اور میرے نہایت ہی شفیق استاد قاری نور احمد چشتی صاحب, وہ میرے اساتذہ میں آتے ہیں. اور قاری سید صداقت علی شاہ صاحب آپ نے سنا ہی ہوگا ان کے حوالے سے, تو وہ میرے اساتذہ میں براہ راست ہم نے سیکھا ہے. تو تلاوت کن سے سیکھی آپ نے؟ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب یہ ہیں, اور اس کے ساتھ قاری نور احمد چشتی صاحب اور قاری سید صداقت. استاد کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے استاد بھی ہیں جاوید غفاری صاحب, ڈیلی کوشش کرتے ہیں ان سے کچھ سیکھنے کی, لیکن رہ جاتے ہیں, ہم نکمے اسٹوڈنٹ ہیں. میں اپنے ٹیچرز کا شکر گزار ہوں کہ ان کی محنت سے آج ہم آپ بھی ادھر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ محنت بھی ہے اور آپ کی لگن بھی ہے. آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک انتہائی 7 نیوز کی اہم پرسنالٹی, نیوز پرسنالٹی نے جوائن کیا ہمیں. ابو تراب صاحب ہیں جو کہ نیوز روم کی شان ہیں, اور چلتے ہیں ان کی طرف. تراب صاحب اگر آپ مائک پکڑ لیں گے, سر آپ کو بھی سمجھانا پڑے گا کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہیں آپ. آپ نے تعریف اتنی کر دی کہ میں پریشان. آپ قابل تعریف ہیں. اچھا نیوز کا اتنا پریشر ہے, اتنا برڈن ہے, عید بھی آ رہی ہے, رمضان بھی ہے, آپ چیزوں کو مینج کیسے کر لیتے ہیں؟ لگ رہا ہے جیسے آپ کنفیوز سے ہیں کہ سوچ رہے ہیں آپ کون سی خبر آ رہی ہوگی, کیسے مینج کرنا ہے. نہیں کنفیوز تھوڑا اس لیے ہوں کہ کیونکہ ابھی ایران پہ جو ہے نا وہ دوبارہ حملہ ہوا ہے, امریکہ نے کیا ہے, تو اس وجہ سے سوچ رہے تھے کہ سچویشن کہاں پہ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ جائے گی؟ آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ تجربہ دیکھیں جی, تجربہ تو یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے نا وہ دونوں طرف سے اب ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی, کیونکہ اگر امریکہ کہیں پہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو ایران جو ہے وہ بھی اتنے ہی میزائل داغ رہا ہے نا, جوابی کارروائی بھی اسی شدت سے کر رہا ہے. حالانکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مل کے چل رہے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایران اب جتنی اپنی پاور ہے وہ ساری استعمال کر رہا ہے. تو لیکن ابھی جو صورتحال تھی ابھی یہاں پہ بیٹھنے سے پہلے, تو امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا اور بہت بڑا حملہ کیا ہے, تو اس وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ اب صورتحال کہاں پہ جائے گی. اچھا دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا رائے دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں خطے کے جو دیگر ممالک ہیں, پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ایران پر حملوں کی جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے, بلکہ جو خلیجی ممالک ہیں ان پر ہونے والے حملوں کو روکنے پر بھی زور دے رہا ہے. پاکستان اس وقت بہت ہی جو ہے وہ سمجھدار اور سلجھا ہوا ایک منصفانہ کردار ادا کر رہا ہے تمام جو خلیجی ممالک ہیں, ایران ہے اس کے درمیان, کیونکہ پاکستان نے اس چیز کی سب سے پہلے مذمت کی کہ ایران اور جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر ہونے والے حملے فوری طور پر روکے جائیں. اس میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ جو قرارداد تھی اس کی بھی بھرپور حمایت کی, لیکن ساتھ ساتھ ایران پر بھی زور دیا کہ خلیجی ممالک جس میں UAE ہے, سعودی عرب ہے, دوسرے کنٹریز ہیں, ان کے اوپر آپ بھی حملے روکیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ملک جو ہیں وہ متاثر اس لیے ہیں, لیکن ایران کا موقف دیکھا جائے تو ایرانی حکام جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم صرف امریکہ کی جو تنصیبات ہیں, فوجی اڈے ہیں, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور
جو ہمارے جو قریبی پڑوسی ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ کبھی بھی تنازع نہیں چاہتے, ان کے ساتھ کبھی بھی جھڑپ نہیں چاہتے. تو اب اللہ پاک بہتر کریں, بس خطے میں حالات انشاءاللہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہمیں جوائن کیا ہے ذیشان صاحب نے جو کہ ثنا خان ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نبی کی شان میں کوئی کلام ہو جائے. ذیشان صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی سن رہے ہیں. کیا سنانے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی میں آپ کو آج سناؤں گا نعت رسول مقبول. جی جی ضرور. رفیق ضیاء صاحب کا کلام. جی پلیز. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. میں جانتا کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. نبی کے در کا میں نوکر ہوں, کوئی عام نہیں. نبی کے در کا میں نوکر ہوں, کوئی عام نہیں. وہ میرے جیسے کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. وہ میرے جیسے کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. میرا نصیب دیا ہے کوئی نہیں. میرا نصیب دیا ہے کوئی عام نہیں. نبی کے در کا میں نوکر ہوں, کوئی عام نہیں. وجد میں ہوش نہ ہو, پھر بھی ہوش رہتا ہے. وجد میں ہوش نہ ہو, پھر بھی ہوش رہتا ہے. غلام ان کا ہوں لیکن میں بے لگام نہیں. غلام ان کا میں ہوں پر میں بے لگام نہیں. نبی کے در کا میں نوکر ہوں, کوئی عام نہیں. میرے تو سینے میں ہے خاک سبز گنبد کی. میرے تو سینے میں ہے خاک
یہ بولتی ہے ذرا یہ میرا کلام نہیں، یہ بولتی ہے ذرا یہ میرا کلام نہیں، نبی کے در کا میں کروں کوئی عام نہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام، بہت شکریہ۔ ذیشان آصفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت کلام۔ چلتے ہیں میاں ابو تراب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، 7 فیملی کا ایک اہم حصہ، اہم پلر ہیں۔ تو راب صاحب، مہنگائی کے کیا حالات آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ شاپنگ کر پائیں گے کہ ونڈو شاپنگ پہ گزارا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ کافی امیر ہیں تو آپ تو شاپنگ کر لیں گے، ماشاءاللہ روزہ ہے نا آپ کا، اللہ زبان مبارک کرے۔ لیکن جو عام بندہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، وہ کافی پریشان ہے، کیونکہ کچھ پہلے تو ماہ رمضان سے پہلے مہنگائی جو تھی وہ تھی، لیکن ابھی جو ریسنٹلی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا بڑا جو ہے وہ حکومت نے ریلیف دیا ہے، اس کو ریلیف کہا جائے گا نا عوام کے لیے، تو اس نے جو ہے نا وہ شاپنگ تو بڑی دور کی بات ہے، اب کھانے پینے کی چیزیں بھی مشکل کر دی ہیں، اب سحری اور افطاری کے ٹائم بھی عام بندہ جو ہے نا وہ چیزیں سوچتا ہے۔ اچھا، گیس کی بندش کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ 2 سے افطاری تک جو ہے گیس آئے گی، مطلب رمضان میں بھی بندش یاد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر بندش ابھی تو ہو رہی ہے نا، رمضان سے پہلے کتنے دعوے ہوئے تھے، اوگرا کو دیکھ لیں آپ، وزارت پیٹرولیم کو دیکھ لیں آپ، سوئی نادرن کو دیکھ لیں، پتہ نہیں کون کون سے جو ادارے ہیں انہوں نے دعوے کیے جی کہ بجلی بھی نہیں جائے گی اور گیس بھی نہیں جائے گی۔ بجلی والوں نے تو چلے شفقت کی ہوئی ہے، لیکن گیس والے جو ہیں وہ نکالیں گے کسر، فکر ہی نہ کریں ان کو۔ تو راب صاحب، منافع خوروں کے خلاف اب تک کتنی کارروائیاں ہو چکی ہیں؟ مس اگر تو خبروں کی حد تک پوچھیں تو میرے خیال سے روزانہ جو ہے وہ ہزاروں کارروائیاں ہوتی ہیں پورے پنجاب میں، اور اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو میرے خیال سے 2 سے 3 ہزار انسپیکشنز کاؤنٹ ہوتی ہیں صرف لاہور کے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں نا سٹی کے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے 2 سے 3 ہزار کے لگ بھگ جو ہے نا وہ پرائس کنٹرول انسپیکشنز کی ہیں، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ اچھا جن کاؤنٹر پہ پرائس کنٹرول ہوتی ہے نا وہاں پہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے، آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے؟ دیکھیں کوالٹی بالکل وہاں پہ کوالٹی گرا دی جاتی ہے، لیکن اب تو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں پہ ڈی سی کاؤنٹرز ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے ہم نے خبر چلا چکے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک تحصیل کے اے سی ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے ڈی سی کاؤنٹر پہ جب وہاں پہ کوالٹی چیک کی ہے نا تو کوالٹی اتنی ناقص تھی کہ کھانے کے قابل چیزیں نہیں، وہ چیزیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ڈی سی کاؤنٹر پہ جرمانہ کیا اس انتظامیہ کو، اور مال جو ہے نا وہ جو مال تھا وہ سیل بھی کر دیا۔ اچھا ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جو چیز چھانٹی کی جاتی ہے نا، اچھی چیزیں تو وہ اپنے اسی پرائس پہ رکھتے ہیں، جو استعمال کے بالکل قابل نہیں ہوتی، آپ جیسے وی آئی پی جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا ان کو۔ تو راب صاحب آپ بہت زیادہ عزت ماشاءاللہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بھی مبارک کرے۔ تو راب صاحب میرا سوال ہے کہ آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور یوم القدس بھی ہے، تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، جگہ جگہ پہ ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، تو آپ نے اب تک جو دیکھا ہے وہ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ الحمدللہ جی جمعۃ الوداع جو ہے وہ بڑا پرامن طریقے سے گزرا الحمدللہ۔ اس میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی نو ڈاؤٹ کہ ان کی جتنی کاوش ہے، ان کی ایفرٹس ہیں، دیکھیں ہم جہاں پہ تنقید کرتے ہیں پولیس کے اوپر، دوسرے اداروں کے اوپر، تو وہاں پہ ان کی ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کی ایفرٹس کتنی ہیں۔ بالکل۔ اور یوم القدس کے حوالے سے شہر شہر ریلیاں نکالی گئیں، وہاں پر بھی سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات تھے، اور ان اداروں کو ہمارا سلام ہے، 7 نیوز انتظامیہ کا سلام ہے کہ جنہوں نے سحری کی ڈیوٹیاں دیں، پھر اس کے بعد گشت کیے، گشت کرنے کے بعد وہی جوان جو ہیں وہ وہاں پہ جمعۃ الوداع کے ڈیوٹی کے لیے وہاں پہ مساجد میں پہنچے، امام بارگاہوں میں، اور اس کے بعد فوری طور پہ یوم القدس کی جو ریلیاں شیڈول تھیں اس پہ بھی وہ پہنچے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ ہماری جو یہ جو پولیس کی اب سیکیورٹی اداروں کی جو بات کر رہے ہیں ان کو صرف اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کام ان کا واقعی جو ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اکرام صاحب ہیں۔ اچھا سر یہ ایک آخری سوال، اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلتے ہیں کہ ہر وہ دن عید ہی ہے جس دن گناہ نہ ہو، تو کیا ایسا ہی ہے؟ کتنا خوبصورت آپ نے سوال کیا اور جواب بھی دے دیا آپ نے، تو ماشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا
رمضان المبارک بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے, یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ضبط نفس کیسے کرنا ہے, ہم نے سیکریفائی کیسے کرنا ہے. اور ابھی دیکھیں آج جمعۃ الوداع ہے جی, تو ہمیں جمعۃ الوداع جاتے ہوئے یہ ایک فیلنگز ہمیں آتی ہیں, اور جو بندہ مومن ہے اس کو آنی چاہیے, کہ یہ ایک احساس اور ذمہ داری ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس یہ ایک آپ نے رمضان گزار لیا, روزے رکھ لیے, بس ساری نمازیں جو پڑھنی تھی وہ رمضان میں پڑھ لی ہیں, اگلے سال کے لیے کچھ نہیں کرنا, بھی جو ہو گیا بس وہ کر لیا ہے. اب یہ سال کا کیا ہوا, رمضان جیسے ختم ہوتے ہیں تو ہم ایسے آزاد ہوتے ہیں. چلتے ہیں دعا کی طرف, ایک مختصر سی دعا کی آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں. دعا کیجئے گا, ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت حافظنا, انت ناصرنا, انت کریمنا, انت رحیمنا. یا کریم اکرم علینا, یا رحیم ارحم علینا, یا ستار فاستر عیوبنا, یا غفار فاغفر ذنوبنا فإنک علی کل شیء قدیر. میرے مولا کریم, رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں میرے مولا. اس وقت جتنے بھی حاضرین ہم موجود ہیں یا 7 نیوز کی وسادت سے جہاں لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میرے مولا جتنے بھی مسلمان ہیں میرے مولا, سب کی عبادتوں کو, سب کی بندگی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. میرے مولا تیری شان بلند ہے, تیرا مقام بلند ہے, تیرا درجہ بلند ہے. میرے مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہیں. میرے مولا ہم سائل ہیں یا اللہ, ہم اقرار جرم کرتے ہیں, ہم نافرمان ہیں, گناہ گار ہیں. میرے مولا ہماری نافرمانیوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. میرے مولا پورا رمضان ہم سے گزرا, ہر پل ہم سے گزرا, تیری رحمتیں ہمیں پکارتی رہیں, تیرا فضل ہمیں پکارتا رہا, لیکن میرے مولا ہمیں اس میں بھی سستی ہوئی, کاہلی ہوئی, تجھے منا نہیں سکے. میرے مولا ہم سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, غفلت ہوئی. میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, ہماری غفلتوں کو معاف کر دے, ہمیں درگزر فرما. میرے مولا اپنے فضل اور اپنے کرم کے صدقے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا اس وقت ساری امت مسلمہ کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرما. ساری امت مسلمہ جو اس وقت زوال پذیر ہے میرے مولا, اسے عروج اور سربلندی عطا فرما. میرے مولا آقا علیہ السلام کی مظلوم امت کی مدد فرما. میرے مولا آقا علیہ السلام کی مظلوم امت کی مدد و نصرت فرما. میرے مولا اس وقت ایران میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے میرے مولا, تیرے دین کے دشمن میرے مولا اور مسلمانوں کے دشمن اور اسلام کے دشمن میرے مولا, انہیں اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما. یا اللہ ایران کی مدد فرما, فلسطین کی مدد فرما, اہل غزہ کی مدد فرما, کشمیر کی مدد فرما. میرے مولا اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے میرے مولا, سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, صحت یابی عطا فرما. میرے مولا جو مقروض ہیں یا اللہ جو پریشانیوں میں میرے مولا اپنی بارگاہ سے انہیں نواز دے. میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ہماری نیک دلی حاجات کو, تمناؤں کو پورا فرما. میرے مولا تیرے علاوہ کوئی در نہیں کہ جس پہ جا کے ہم مانگیں. میرے مولا ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں, تیرے حبیب کے صدقے سے مانگتے ہیں. میرے مولا جس طرح کہ تیرے حبیب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ یؤتی وانا قاسم. میرے مولا تیرے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں. میرے مولا ان کے صدقے ہم پہ کرم فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے قیام کو, رکوع و سجود کو قبول فرما. ہر لمحہ اپنی بندگی نصیب فرما. یا اللہ یہ آخری ایام ہیں, پورے سال ہمیں عملی صورت میں میرے مولا ہمیں اس کا رنگ اور اس کی جو برکات ہیں پورا سال نصیب فرما. میرے مولا ہمیں دوسروں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا احساس ذمہ داری عطا فرما. ہمیں یا اللہ بھائی چارہ نصیب فرما, اتفاق و اتحاد نصیب فرما. تمام اسلامی ممالک کی مدد و نصرت فرما, سب کو اتحاد نصیب فرما. میرے مولا اسلام کو غلبہ عطا فرما, عروج اور سربلندی عطا فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما. یا اللہ انسانیت کے لیے ہم
خیر بانٹیں میرے مولا, ہمیں ایسا بنا دے میرے مولا, ہمیں سراپا خیر بنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت. آمین. بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. قاری محمد اکرام ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میاں ابو تراب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتے ہیں اگلے ٹرانسمیشن میں, ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ حافظ.